صدر مملکت آصف علی زرداری متحدہ عرب امارات کا 4 روزہ سرکاری دورہ مکمل کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ دبئی ایئرپورٹ پر صدر مملکت کو وزیر مملکت عبد الرحمن بن محمد ال اویس، یو ای میں پاکستان کے سفیر، پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفیر اور دبئی میں پاکستان کے قونصل جنرل نے رخصت کیا۔ اپنے دورے کے دوران آصف علی زرداری نے یو ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم سمیت اہم ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں دیگر امور کے ساتھ ساتھ دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی شراکت داری پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ حکومت اور عارف حبیب کنسورشیم کے نمائندوں نے آج پی آئی اے کی نجکاری کی دستاویزات پر دستخط کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے اسے تاریخی موقع قرار دیا اور کہا کہ نجکاری کا عمل شفاف انداز میں مکمل کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عارف حبیب کنسورشیم پاکستان کی صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا اور یقین ہے کہ پی آئی اے کی سروسز میں آرام دہ سفر، تحفظ اور وقار اولین ترجیح ہوگی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پی آئی اے کی عظمت رفتہ بحال ہوگی۔ عارف حبیب نے کہا کہ 180 ارب روپے کی سرمایہ کاری میں 125 ارب روپے پی آئی اے کی بہتری پر خرچ کیے جائیں گے، جس سے خدمات میں بہتری، اسٹاف کی بہبود اور ٹیکس آمدن میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے خوشی ظاہر کی کہ پاکستانی سرمایہ کاروں کو آگے آنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھاولپور گرزن کا دورہ کیا، جہاں انہیں آپریشنل، تربیتی اور انتظامی امور پر بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں ملٹی ڈومین وار فیئر کی تیاریوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق انہوں نے خیرپور ٹامی والی میں فیلڈ ایکسرسائز کا مشاہدہ کیا، جس میں ڈرونز، جدید نگرانی، الیکٹرانک وار فیئر اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کے باہمی انضمام کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ جوانوں نے خطاب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کہا کہ پاک فوج ملک خود مختار علاقے سالمیت کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے مستقبل کے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی، جدت اور مقامی تیاری پر زور دیا۔ اس سے قبل انہوں نے روہی ای اسکلز لرننگ ہب اور آرمی پبلک اسکول عباسیہ کیمپس کا بھی افتتاح کیا اور ایم ای ریجنل ورکشاپ کا دورہ بھی کیا۔ بحرین میں پاکستان نیوی نے کمبائنڈ ٹاسک فورس 150 کی کمان 14ویں بار سنبھالی۔ بحرین میں منعقدہ تبدیلی کمان کی تقریب میں کموڈور محمد یاسر طاہر نے کمان اپنے پیشرو کموڈور فہد ایس ال جاوید سے سنبھالی۔ تقریب میں پاکستان کے سفیر اور متعدد بین الاقوامی بحری افواج کے نمائندے بھی موجود تھے۔ پاکستان نیوی نے علاقائی سمندری سلامتی، بحری تجارتی راستوں کے تحفظ اور غیر قانونی اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف سرگرمیوں میں اپنا کلیدی کردار اجاگر کیا۔ کموڈور محمد یاسر طاہر کی قیادت میں سی ٹی ایف 150 نئی ذمہ داریاں شروع کرے گی اور پاکستان نیوی نے علاقائی اور عالمی سمندری سلامتی کے فروغ میں اپنا عزم دوبارہ دہرایا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے سرکاری یقین دہانیہ نے زمینوں سے متعلق مقدمات میں غفلت پر سی ڈی اے کو ہائی لیول انکوائری کی ہدایت کر دی، جبکہ زیر ترقی رہائشی سیکٹرز میں طویل قانونی تاخیر پر شدید تشویش کا بھی اظہار کیا۔ مزید تفصیلات شہزاد حسن مرزا کی اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے سرکاری یقین دہانیہ نے سی ڈی اے کو زمین کے حصول اور نئے رہائشی سیکٹر سے متعلق طویل قانونی مقدمات پر ہائی لیول انکوائری کرنے کی ہدایت دے دی۔ کمیٹی کا کہنا ہے کہ سی ڈی اے کی غفلت اور قانونی تاخیر کا خمیازہ الاٹیوں کو نہیں بھگتنا چاہیے۔ قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرپرسن نصرت صادق کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا، جہاں سی ڈی اے کی جانب سے ترقیاتی کاموں کے بغیر الاٹیوں پر بھاری ترقیاتی چارجز عائد کرنے کے معاملے پر ذیلی کمیٹیوں کی رپورٹ متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ اجلاس میں چیئرمین سی ڈی اے کی عدم شرکت کو پارلیمانی فورم کی توہین قرار دے دیا گیا، جبکہ ذیلی کمیٹی کے کنوینر نے بتایا کہ سی ڈی اے کے بیشتر رہائشی سیکٹرز دہائیوں سے عدالتی مقدمات کا شکار ہیں اور قانونی ٹیم کی جانب سے سنجیدہ پیش رفت نظر نہیں آ رہی۔ کمیٹی نے بنی گالہ میں سیوریج لائنوں کی تاخیر سے متعلق یقین دہانیوں کو نمٹا دیا، جبکہ آئی سی ٹی انتظامیہ نے بتایا کہ سیوریج لائنیں فائل کر دی گئی ہیں اور مزید علاقوں کو شامل کرنے کے لیے پی سی 1 منظوری کے مرحلے میں ہے۔ موٹر ویز پر مہنگی اشیاء کی فروخت کے خلاف کارروائیوں پر بھی یقین دہانی نمٹا دی گئی، جبکہ وزارت اطلاعات کو آؤٹ سورس اور داروں کے ملازمین کو کم از کم اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ قائمہ کمیٹی نے وفاقی وزیر تعلیم کو سابق قبائلی علاقوں کے طلبہ کے لیے وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم میں خصوصی کوٹہ بنانے کی بھی ہدایت کی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلبہ میں لیپ ٹاپ کی تقسیم شروع ہو چکی ہے اور اب تک 1800 لیپ ٹاپ تقسیم ہو چکے ہیں۔ شہزاد حسن مرزا، NTA نیوز، اسلام آباد۔
یورپی یونین کے پاکستان میں سفیر رائمونڈاس کاروبلس کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے چند ماہ قبل ذمہ داریاں سنبھالنے والے یورپی یونین کے سفیر کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تجارتی تعلقات بالخصوص GSP+ کے تحت تجارت کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارت کے فروغ میں GSP+ اسکیم کے کلیدی کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان یورپی یونین کے ساتھ بالخصوص GSP+ کے ذریعے باہمی مفاد پر مبنی تجارت فروغ کے اقدامات پر قریبی تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ DGISPR کی جامعہ کراچی میں طلباء اور اساتذہ سے خصوصی نشست۔ DGISPR نے جامعہ کراچی کا دورہ کیا، جہاں اساتذہ، طلباء اور فیکلٹی ممبران نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ خصوصی نشست کے دوران اساتذہ اور طلباء نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پاکستان کے عوام اور مسلح افواج قومی سلامتی کے خلاف ہر چیلنج کا متحد ہو کر مقابلہ کریں گے۔ نشست کے دوران اساتذہ کا کہنا تھا کہ بغیر تحقیق معلومات پھیلانا معاشرتی انتشار کا باعث بنتا ہے، جبکہ پاک فوج کا تعلیمی اداروں سے رابطہ نوجوانوں کے اعتماد اور قومی سوچ کو مضبوط کرتا ہے۔ طلباء نے اس موقع پر کہا کہ نوجوان نسل ملک کے دفاع میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے اور سوشل میڈیا پر دشمن کے گمراہ کن بیانیے کو ناکام بنایا جائے گا۔ طلباء کے مطابق DGISPR کی جانب سے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن سے آگہی پر گفتگو نہایت سیر حاصل رہی۔ اہم خبر دیں گے، سندھ کے کچے کے علاقوں میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ جیکب آباد پولیس کو بڑی کامیابی مل گئی، 50 سے زائد مقدمات میں مطلوب 5 خطرناک ڈکیت سرنڈر، ہتھیار پھینک کر خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ تھانہ B سیکشن کی حدود سے تعلق رکھنے والے 5 خطرناک ملزمان نے پولیس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ سرنڈر کرنے والے ڈاکوں میں منصب عرف بٹالو، حیات عرف ٹکر، گلزار احمد، حامد عرف تیتر اور میر حسن شامل ہیں۔ تمام ڈکیت ٹھل، جیکب آباد اور کنکوٹ کشمور کے علاقوں میں مختلف جرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہے۔ سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا کے برطرف پولیس اہلکاروں کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ کہا کہ غیر منصفانہ برطرفی کا شکار ملازم پچھلے تمام واجبات کا قانونی حقدار ہے۔ عدالت نے پولیس اہلکاروں کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے سروس ٹریبونل کے فیصلے کالعدم قرار دیے۔ برطرف ملازمین کو 1 ماہ کے اندر تمام بقایا جات ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ فیصلے کا آغاز منفرد انداز میں ہوا۔ جسٹس شاہد وحید نے انصاف کی اہمیت پر نظم درج کی، جس میں کہا گیا کہ انصاف کا سورج طلوع ہوگا تو اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ عدالت نے ولیم شیکسپیئر کے حوالے کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ رزق چھیننا زندگی چھیننے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ نے برطرف ملازم کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے در در بھٹکنے کی ضرورت ختم کر دی اور واضح کیا کہ ملازم کو جھوٹا ثابت کرنے کا ثبوت محکمے کی ذمہ داری ہے۔ عدالت نے ان کے آرٹیکل 9 اور 10 کے تحت روزگار کی حفاظت اور ہر سرکاری افسر کے فیصلے کا معقول جواز فراہم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ سندھ میں پہلی بار سرکاری اسکولز کو انتظامی طور پر مضبوط بنانے کی طرف اہم قدم۔ اسکول اسپیسیفک بجٹ کے تحت سرکاری اسکولز کو 18 ارب 63 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ صوبائی وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ نے کہا ہے کہ اسکولز کو پیسے جاری ہو چکے ہیں، نگرانی میں سول سوسائٹی ساتھ دے، ہیڈ ماسٹرز اور پرنسپلز کے پاس مالی اختیارات ہیں، وہ کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر اسکول کے مسائل حل کریں۔ وزیر تعلیم نے اسکولز کو بجٹ ملنے کے بعد اب ریپیئر اینڈ مینٹیننس، فرنیچر کی خریداری، واش فیسلٹی، اسٹیشنری اور دیگر کام ہیڈ ماسٹر خود کروا سکتے ہیں۔ وزیر تعلیم سندھ نے امید ظاہر کی کہ اسکول سربراہ اسکول کی بہتری کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 1 فروری سے بڑی تبدیلیوں کا امکان ہے۔ اوگرا نے قیمتوں میں رد و بدل کی ورکنگ مکمل کر لی۔ نئی سمری کل پیٹرولیم ڈویژن کو ارسال کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 47 پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 95 پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 69 پیسے فی لیٹر اضافہ متوقع، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 36 پیسے فی لیٹر کمی کا امکان ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن 31 جنوری کی رات جاری کرے گا۔
अपडेट करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद वजारत कानून ने 11 जजेस की मुस्तकिली के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। इसके अलावा सदर मुमलिकत ने लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज जस्टिस तारिक महमूद बाजवा की मुद्दत तैनाती में 6 माह की तौसीह की भी मंजूरी दी, जिसका नोटिफिकेशन भी वजारत कानून की जानिब से जारी कर दिया गया है। मुस्तकिल किए जाने वाले जजेस में जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार, जस्टिस सरदार अकबर, जस्टिस एहसन रजा, जस्टिस मलिक जावेद, जस्टिस जवाद जफर, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक अवैस खान और दीगर शामिल हैं। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद क्लब की मस्जिद की तौसीह और तज़ीन नौ के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने मस्जिद में नमाज भी अदा की। तकरीब से गुफ्तगू करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि मसाजिद ईमान, इत्तिहाद और रूहानी तरक्की का मरकज़ होती हैं और इस्लामाबाद क्लब की मस्जिद कम्युनिटी हम आहंगी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगी। नायब वज़ीर आज़म ने मस्जिद की तौसीह को बाबरकत और काबिल तहसीन इक़दाम करार देते हुए मंसूबे की तकमील पर इस्लामाबाद क्लब इंतज़ामिया की काविशों को सराहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने करीमाबाद अंडरपास मंसूबा मार्च 2026 तक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। रैम की तामीर में सुस्त रवि पर वज़ीर आला ने बरहमी का इजहार किया और इसे फरवरी 2026 के तीसरे हफ्ते तक मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला की हिदायत पर PND डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग एंड एलिवेशन टीम ने करीमाबाद अंडरपास मंसूबे का दौरा किया। टेक्निकल टीम ने तामीराती मयार और मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया। मुराद अली शाह ने कहा है कि अवामी तरक्याती मंसूबों में मयार और रफ्तार पर कोई समझौता नाकाबिल बर्दाश्त है। रिपोर्ट में बताया गया कि मंसूबे में ताखीर की बुनियादी वजह के इलेक्ट्रिक की यूटिलिटीज़ की मुंतकली है। वज़ीर आला ने के इलेक्ट्रिक को फौरी तौर पर यूटिलिटीज़ की मुंतकली मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। और अब खबर यह है कि सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज चौंका देने वाला इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फी तोला कीमत बुलंदी का नया संग मील अबूर कर गई है। सोने की फी तोला कीमत में आज भी 21,200 रुपए का भारी भरकम इजाफा हुआ, जिससे सोने की फी तोला कीमत 5,72,862 रुपए की सतह पर पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 18,175 रुपए का इजाफा हुआ, जिससे 10 ग्राम सोना 4,91,136 रुपए का हो गया। जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज में सोने की कीमत में 42,300 रुपए का इजाफा नोट किया गया, जो रवां बरस किसी भी 2 रोज के दौरान सोने की कीमत में सबसे बड़ा इजाफा है। NDMA के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में मुमकिन बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का इम्कान है, जबकि योब, किला सैफुल्ला, ज़ियारत पशीन, कोयटा, गिरदोनवा में बारिश का इम्कान है। NDMA ने खबरदार किया है कि गिलगित और आज़ाद कश्मीर में बारिश के साथ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। स्कर्दो, हुंजा, गजर, इस्तोर, दयामिर और शगर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जिससे सड़कों पर फिसलन और ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो सकती है। NDMA ने शहरियों को पहाड़ी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज और एहतियाती तदबीर इख्तियार करने और बर्फबारी के दौरान स्नो चेन, इजाफी लेवल और ज़रूरी सामान हमरा रखने की हिदायत कर दी है।